إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو ہے اچھے اخلاق، پاکیزہ صفات کا حامل ہونا، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ میں اچھے اور پاکیزہ اخلاق کو لوگوں کے بیچ میں عام کروں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دوں. اسی طرح سے اس کے اپوز میں، اس کے مخالف میں اور اس کی ضد میں جو برے اخلاق ہیں اور جو بری صفات ہیں اور جو فحاشی اور بے حیائی کے امور اور مظاہر ہیں، ان سے ہمیں اپنے اور آپ کو دور رکھنا ہے میرے بھائیوں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میرے رب نے حرام کر دیا ہے فواحش کاموں کو، فحش کاموں کو، فحاشی کو، بے حیائی کو، وہ چاہے علانیہ ہوں اور چاہے چھپ کر کے ہوں، چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہوں. ہر قسم کے فحش کے کام، بے حیائی کے کام شریعت اسلامیہ میں حرام اور ناجائز ہے میرے بھائی.
ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے اور سماج میں کہ آج جو مغربی تہذیب کا دور دورہ ہے اور آج مساوات کے نام پر، آزادی کے نام پر، آج جو ہے حق اور حقوق اور انصاف کے نام پر جو بہت سارے اقدامات کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اقدامات فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ زناکاری، فحاشی، بے حیائی، بے شرمی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بدخلقی، ان سارے صفات کو اور ان ساری برائیوں کو معاشرے اور سماج میں عام کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں مساوات کی، یہ باتیں کی جاتی ہے انصاف کی، یہ باتیں کی جاتی ہے عورتوں کی آزادی اور ان کے جو ہے حقوق اور ان کے جو ہے کیا نام رائے اور ان کے پسند اور ان کے اختیار کی۔ میرے بھائیوں، مقصد صرف یہی ہے۔ اسی لیے دیکھا جا رہا ہے اللہ کے بندو کہ آج جو ماحول ہے زناکاری کا اور آج جو ماحول ہے فحاشی اور بے حیائی کا، اللہ کے بندو اگر ہم 25 اور 30 سال پیچھے جائیں، اگر 40 اور 45 سال پیچھے جائیں تو میرے بھائیوں معاشرے میں ضرور اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پائے گئے ہیں، مگر وہ واقعات اکا دکا ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، ہمارے معاشرے اور سماج کی حفاظت کرے، عزت و ناموس کی حفاظت کرے کہ حالات تو ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ معاشرے اور سماج میں یہ واقعات اب اکا دکا نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ ہم اور آپ اس تعلق سے کوتاہ ہیں، اور خاص طور سے اس کوتاہی میں اور خاص طور سے اس کے برائی کے پنپنے میں ایک بہت بڑا دخل یہ ہے کہ ہم ذمہ داران اور ہم جو ہے مسئولین، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس پلاننگ ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس دستور ہے، ہمارے پاس اصول ہے، ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس اپنے جو ہے کہ نام فیصلے ہیں۔ ہم بہت ساری صورتوں اور شکلوں سے بہت سارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر زناکاری کے تعلق سے اور فحاشی اور بے حیائی کے تعلق سے ہمارے اندر وہ بیداری نہیں ہے جو ہمیں مطلوب ہے میرے بھائیوں، اور جو ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے بندو، زناکاری کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے اچھی صفت اور شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت فحش کام ہے، بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت گھناؤنا حرکت ہے، بہت گھناؤنا کام ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس طریقے سے یہاں روکنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو چہیتے بندے ہیں، اللہ کے جو بہت ہی مقرب بندے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کا مرڈر نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی بھی زانی، کوئی بھی زناکار جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایمان والا زنا نہیں کر سکتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ زانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی چیز کو تو بیان فرمایا کہ جو زانی ہوگا وہی زناکار لڑکیوں سے اور زناکار عورتوں سے یہ جو ہے مجامعات کرے گا اور ان سے جو ہے تعلقات قائم کرے گا۔ پاک دامن لوگ، پاک صفات والے لوگ، اچھی صفات والے لوگ، سبحان اللہ،
اللہ رب العزت نے آپ کو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کتنا پیارا سا طریقہ دیا ہوا ہے، کتنا پیارا اسلوب دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے ولی کی رضامندی کے ساتھ بیٹھ جائیے کسی جگہ پر جہاں پر 2 گواہ ہو، 2-3 گواہ ہو، اور ولی کی رضامندی سے جو ہے کیا نام ہے کہہ دیا جائے فلاں صاحب کی لڑکی کو ہم نے آپ کی نکاح میں اتنی مہر کے عوض دے دیا، آپ نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کام کتنی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی سے شادی کیجئے، 2 لڑکی سے شادی کیجئے، 3 سے کیجئے، 4 سے کیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پاکیزہ راستہ عطا فرمایا ہے، یہ پیارا راستہ عطا فرمایا ہے، مگر اس پیارے راستے کو نہ اختیار کر کے نعوذ باللہ ناجائز راستے کو اختیار کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اسی کہا جاتا ہے اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کیا وہ چیز جو بہت ہی پاکیزہ ہے، کیا وہ چیز جو بہت ہی اچھی ہے، کیا وہ چیز جو بہت ہی بھلی ہے، اس کو چھوڑ کر تم ایسا گھٹیا اور ایسی سطحی اور ایسی جو ہے کیا نام ہے اخلاق اور جو ہے کیا نام ہے اچھی صفات سے گھری ہوئی حرکتیں کرتے ہو؟ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ تو اللہ کے بندو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہو سکتا ہے، زانی مومن نہیں ہو سکتا ہے، زنا کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہونا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے وہ اللہ کو کون سا منہ دکھائے گا کہ رب العزت نے تمہارے لیے جائز اور حلال طریقہ رکھا تھا، تم نے ناجائز راستے اختیار کیے تھے؟ میرے بھائیو، اس واقعے کو یاد کرو، بنو اسرائیل کے ایک واقعے کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی ایک چچازاد بہن تھی، اس چچازاد بہن کو کسی موقع پر کچھ مال کی ضرورت پڑی، وہ بیچاری غریب اور نادار تھی، وہ اس اپنے چچازاد بھائی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، اس شخص نے اس عورت سے کہا میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا، تم کو جو مال چاہیے میں تم کو دے دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم کو اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے مواقع پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود اپنی بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ خاتون بیچاری بہت پریشان حال تھی، اس نے ہاں تو کر دیا، اس نے اس سے مال لے لیا، مگر جب غلط کام کا وقت آیا اس نیک خاتون نے اس لڑکے کو نصیحت کی، کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یہ تجھ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ کام تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کی نصیحت ایسی تھی کہ اس کی نصیحت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس لڑکے کو اثر ہوا، فوراً اس نے اللہ سے توبہ کیا اور اس غلط کام کا ارادہ اس نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، رب العزت کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ جس ماں بہن کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی گئی تھی، جس ماں بہن کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں شہادت کا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ کیسے یہ انسان کرتا ہے، ضمیر اس کا کہاں مر جاتا ہے، وہ کتنی گھٹیا حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی گئی تھی، اس کی عزت و ناموس پر ہم خود ڈاکہ ڈالے۔ میرے بھائیوں، اس کی عزت و ناموس پر ایک مسلمان ڈاکہ ڈالے۔ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا زنا کی کتنی شکلیں ہیں اور کتنی حالتیں ہیں، چونکہ سبھی کو معلوم ہے وقت بہت محدود ہوتا ہے، لیکن بات کہنا آپ کے سامنے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا، آپ قطعی طور سے تعلیم کے لیے شادی کو مؤخر نہ کیجیے، آپ قطعی طور سے بڑے بزنس مین اور تاجر بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے شادی کو مؤخر مت کیجیے، آپ قطعی طور سے ان ساری چیزوں سے کے نام پر شادی کو مؤخر کریں اور نعوذ باللہ ناجائز اور حرام طریقے سے آپ جو ہے یہ گھٹیا حرکت کریں۔ یہ کتنی غلط بات ہے میرے بھائیوں، یہ کتنی جو ہے ناجائز بات ہے اور کتنی جو ہے کیا نام ہے ناانصافی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بیان فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلو کہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، زناکاری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ
قیامت اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان۔ اللهم احفظ شبابهم ونساءهم وشيوخهم وأعراضهم وبيوتهم وأموالهم ومساجدهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالغاصبين، اللهم إنهم لا يعجزونك بشيء في الأرض ولا في السماء، فعليك بهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔